کہ میں کارکردگی بیان کروں. ہم نے گزارش کی تھی کہ خود راجہ صاحب کارکردگی بیان کرتے تو بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. مجلس وحدت مسلمین کی کارکردگی جو ہماری سینٹرل آفس نے بنائی تھی تو ماشاءاللہ اتنا تھا، میں نے کہا اس کے لیے تو پورا 1 سال چاہیے کارکردگی بیان کرنے کے. اور میں ابھی میڈیا والوں کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ دیکھیں سامنے یہ جو آپ کو رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں پلندے، یہ ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے جیسے PhD کے تھیسز ہیں. تو یہ اتنی ساری ان کی کارکردگی ہے ماشاءاللہ میڈیا والوں کی. اسی طرح سے تنظیم سازی کے ساتھیوں نے بھی اپنی کارکردگی رپورٹ بھیجی ہے، دیگر شعبوں کی بھی موجود ہے. لیکن ہمارے شعبہ امور خارجہ کی طرف سے ایک جامع رپورٹ پیش کی گئی ہے. میں اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند کارکردگی کے جو نکات ہیں اہم وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک دفعہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جن جن کی توجہ ہے میں نعرہ لگاؤں گا، نعرے کا جواب دینا ہے لبیک یا حسین. عزیز ساتھیوں، مجلس وحدت مسلمین 2010 میں جن حالات میں وجود میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے آپ سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں اس بات کہ جب ہماری کوئی شناخت نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، مظلوموں کی کوئی آواز نہیں تھی، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا، شیعہ موقف اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ڈیرہ اسماعیل خان، پارا چنار، کوئٹہ، کراچی، ان تمام مقامات کے اوپر مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. اس وقت میں علماء اور ہمارے دانشور اور انقلابی دوست انہوں نے یہ دیکھا کہ جب قوم کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے تو یہ فریضہ پھر ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. کب تک انتظار کریں گے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال انتظار کیا، لیکن جب ملت جعفریہ کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے تو پھر بیٹھا نہیں جا سکتا تھا. تو مجلس وحدت مسلمین کی بنیاد عزیز ساتھیوں ایک وظیفے کے تحت ہوئی ہے، تکلیف شرعی کے تحت ہوئی ہے. لہذا 2010 میں مجلس وحدت مسلمین کا تنظیمی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے. میں قبل اس کے کہ اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، ہمارے گلگت سے تعلق رکھنے والے MLA جناب رضوان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. آج بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلا جو 2010 میں مجلس وحدت مسلمین کی بنیاد رکھی گئی، ڈھانچہ وجود میں آیا، اور مجلس بننے کے بعد فوراً ہی مجلس نے ملت تشیع کے دکھوں کا مداوع کرنا شروع کیا. اور جتنے ایشوز تھے اس زمانے میں آپ سب کو یاد ہوگا، پارا چنار کا محاصرہ تھا، ڈیرہ اسماعیل خان اس وقت اجڑ چکا تھا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، کوئٹہ کے اندر بم دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ تھی. ہر ایشو کے اوپر مجلس وحدت مسلمین کی قیادت بولی ہے، مجلس وحدت مسلمین نے اسٹینڈ لیا اور ملت کی آواز بن کر ابھری. شیعہ نسل کشی بین الاقوامی سازش کے تحت اور ملکی طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے مسلسل شیعہ نسل کشی ہوئی. اس نسل کشی کو باقاعدہ نسل کشی کا عنوان دے کر اسے اٹھایا گیا، اور حتیٰ پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ پاکستان کے اندر
قدر شیعوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. یہ مجلس وحدت المسلمین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے شیعہ نسل کشی کے حوالے سے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی. سانحہ چلاس، سانحہ کوئٹہ اور دیگر تمام سانحات پر میں ایک ایک کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا. مجلس وحدت المسلمین نے اس پر اپنی آواز اٹھائی. اسی دور میں فلاح و بہبود کے حوالے سے کام شروع ہوا اور مختلف مساجد، مراکز، ووکیشنل سینٹرز، ہیلتھ سینٹرز مخیرین حضرات کے تعاون سے قائم ہونا شروع ہوئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجلس وحدت المسلمین نے بنیادی کام نہیں کیا، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آپ دیکھو مجلس وحدت المسلمین کی ابتدا سے گلگت و بلتستان سے لے کر اور کراچی تک یہ مختلف قسم کے مراکز بنائے گئے، تعلیم کے مراکز بنائے گئے، صحت کے مراکز بنائے گئے، دینی مراکز بنائے گئے. آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. اسی طرح سے سیاسی شناخت کے حوالے سے بھی 2013 میں مجلس وحدت المسلمین نے باقاعدہ سیاست میں آنے کا اعلان کیا اور 2013 کے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنا سیاسی منشور پیش کیا. مجلس وحدت المسلمین نے اتحاد بین الشیعہ کے عنوان سے بہت کلیدی کردار ادا کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ذاکرین اور علماء کے درمیان اور ملنگ اور نمازی کے درمیان کس طرح سے ایک دراڑ پڑی ہوئی تھی، اختلافات تھے، باقاعدہ ایک جنگ جاری تھی. مجلس وحدت المسلمین جب بنی ہے تو شروع سے مجلس وحدت المسلمین کا نعرہ یہ تھا کہ ہم تمام شیعوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تمام شیعوں کو ایک طاقت بنانا چاہتے ہیں. ہمارا نعرہ چونکہ وحدت مسلمین کا ہے تو اس سے قبل ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار کو متحد کریں. لہذا وہ روش جو بعض دوسرے افراد کی تھی ذاکرین کے حوالے سے، ہمارے دیگر ماتمیوں کے حوالے سے، مجلس وحدت المسلمین نے وہ روش اختیار نہیں کی، بلکہ ان کو سب سے بنیادی کام جو کیا وہ ان کی کانفرنسز کرنا شروع کی. ہر سال مجلس وحدت المسلمین ذاکرین کی ایک کانفرنس کرتی ہے جس میں پورے پاکستان سے بڑے بڑے ذاکرین کو خطبہ کو بلایا جاتا ہے، جس میں ملکی حوالے سے تشیع کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اتحاد کی بات کی جاتی ہے، علماء مراجع کے احترام کی بات کی جاتی ہے، حتی ولایت فقیہ کے نظام کو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ولایت فقیہ کا نظام کون سا نظام ہے، ایک الہی نظام ہے، یہ امامت کا نظام ہے. علامہ راجہ ناصر صاحب نے مختلف قسم کی کانفرنسز کے اندر انہی ذاکرین کے درمیان ولایت فقیہ راہبر کی شخصیت کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ مجلس کی ابتدا سے ہی دیگر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، مختلف طبقات کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، مذہبی تنظیموں کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کوششیں کی گئیں. اور ہمارے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ نے ہمارے برادر ناصر شیرازی صاحب اس زمانے میں پولیٹیکل سیکرٹری تھے، انہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے کاوشیں کی. اور اس کے بعد برادر اسد نقوی صاحب بعد میں پولیٹیکل سیکرٹری بنے. قائد وحدت علامہ راجہ ناصر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. اچھا اجازت ہے.
اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کامیاب ترین جماعت ہے پاکستان کے اندر، کہ جس جماعت نے پولیٹیکلی حوالے سے، سوشلی حوالے سے کس طرح سے پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو سیاسی طاقت کے طور پر سامنے لے کر آئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکلی الیکشن کے اندر بھی اور دیگر اجتماعی مسائل میں بھی، اور شیعوں کو درپیش جو مسائل رہے اور ملک کو درپیش جو مسائل رہے، اس میں اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ ہماری میڈیا ٹیم اسی زمانے میں تشکیل پائی، سوشل میڈیا ٹیم اسی زمانے میں تشکیل پائی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ہماری میڈیا ٹیم نے بہترین کارکردگی پیش کی۔ آپ دیکھیں، وہ جماعت جسے کوئی نہیں جانتا تھا، ایک آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کے اسٹرانگ موقف کی وجہ سے، آپ کی شجاعت اور بصیرت کی وجہ سے، اور دوسرا خود آپ کا میڈیا ان تمام چیزوں کو بڑے اسٹرانگ انداز سے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کے اوپر اسے بھیجتا رہا، جس کے ذریعے سے آپ کی آواز بڑے بھرپور طریقے سے پہنچتی رہی۔ میڈیا والوں کی میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں رپورٹ بہت زیادہ موجود ہے، وہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ امور خارجہ کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارا خارجہ امور کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، علامہ سید شفقت حسین شیرازی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے خارجہ امور کو سنبھالا۔ شام، عراق، ایران کے مختلف شہروں میں، قم، مشہد، اصفہان، انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کا سیٹ اپ بنایا۔ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے مختلف شہروں میں، اور اسی طرح سے مختلف یورپ کے جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہاں پر مجلس وحدت المسلمین کا سیٹ اپ بنایا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب دھرنے دیے گئے تھے کوئٹہ کے، تو اس میں پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود تھے، جہاں آپ نے دھرنا دیا تھا وہاں ان لوگوں نے بھی مختلف ممالک کے اندر دھرنا دیا۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ امور خارجہ، اور راجہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال راجہ صاحب کی شخصیت اور ان سے جو وابستہ افراد تھے ان سب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ 2013 سے 2016 تک کا جو ہمارا سیشن ہے، اس میں 2013 کے الیکشن تھے اور سانحہ راولپنڈی، یہ ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا۔ نواز شریف کی حکومت آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے گزاری ہے، یہ 5 سال جس میں تشیع کو کچلا گیا، خصوصاً مجلس وحدت المسلمین خصوصی طور پر بین الاقوامی قوتوں کا بھی ٹارگٹ تھی، اور ہماری ملکی افسوس کے ساتھ یہاں جو نااہل قوتیں ہیں انہوں نے بھی، اور نون لیگ نے ہمیں ٹارگٹ بنایا تھا، لہٰذا ہمارے لوگوں کو شیڈیول 4 میں ڈالا گیا، ہمارے لوگوں پر FIR کاٹی گئی، ہمارا ٹارگٹ کلنگ بھی چلتی رہی، ہمیں مختلف قسم کے دباؤ میں رکھا گیا۔ مسلسل ہمارے کارکنوں کو، ہمارے مسئولین کو پنجاب حکومت نے خصوصی طور پر دباؤ میں رکھا، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دباؤ ظاہر ہے کہ اس وقت میں نون لیگ بالکل ایک ڈکٹیٹر جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی، تکفیری عالمی تکفیری گروہ ان کے پیچھے تھا، اور ملک کے اندر بھی اسی طرح کی قوتیں ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ان سب نے مل کر ملت تشیع کو کچلنا شروع کیا، ملت تشیع کو پریشرائز کرنا شروع کیا، اور اسی طرح سے خصوصی طور پر مجلس وحدت المسلمین کے خلاف بہت زیادہ اقدامات ہوئے۔ اس میں مجلس وحدت المسلمین نے سب سے پہلے اپنے کارکنوں کو حوصلہ دیا، اور جتنا ممکن ہو سکا FIRs کے حوالے سے کوشش کی گئی
کہ ریموو کروائی جائیں۔ شیڈیول 4 کے حوالے سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے ریلیف ملے ہمارے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ سانحہ راولپنڈی جب ہوا، وہ آپ کے سامنے کہ کتنی بڑی سازش تھی، اتنی بڑی سازش تھی کہ اس میں یہ چاہتے تھے کہ عزاداری سید الشہداء کے اوپر بالکل پابندی لگا دی جائے، یا کم از کم عزاداری سید الشہداء کو محدود کر دیا جائے۔ ایک جھوٹا واقعہ شو کر کے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، سانحہ راجہ بازار اس کو سانحہ کہہ کر انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر امام بارگاہوں پر حملے شروع کیے، خصوصاً پنڈی کے اندر کئی امام بارگاہ جلے۔ عزاداری سید الشہداء کو محدود کرنے کے لیے تمام شیعہ دشمن قوتیں ایک پلیٹ فارم پر آ گئیں۔ اس وقت میں مجلس وحدت المسلمین کی قیادت اٹھی، دوسرے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور بہرحال ہم نے اپنا وظیفہ شرعی کو انجام دیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے الحمدللہ اہل سنت کو ملا کر، عزاداری سید الشہداء کو، سنی اتحاد کونسل کو ملا کر اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ بھی کیا اور عزاداری سید الشہداء کا دفاع بھی کیا۔ اور آپ سب کے سامنے ہے کہ یہی مجلس وحدت المسلمین کی قیادت تھی اور اس کی کابینہ تھی کہ دوسرے دن امام بارگاہ جلنے کے جب یہ سب اپنے اپنے عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، عشروں کے حوالے سے مختلف شہروں میں تھے، جیسے یہ واقعہ ہوا سب اسلام آباد میں جمع ہوئے اور راجہ صاحب کی قیادت میں مختلف امام بارگاہوں میں گئے، جا کر وہاں پر ان کو تسلی دی، حوصلہ دیا، بعض جگہ ان کو پروٹیکشن کا کہا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ جہاں لوگ عزاداری کے لیے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، حتیٰ لائسنس داران جلوس کے، مجالس کے، ان سب کو حوصلہ دیا۔ خود راجہ صاحب نے جا کر وہاں پر ماتم کیا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ ان کے اندر جرت پیدا ہو، تاکہ ان کے اندر عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ چہلم کا جلوس جو پنڈی میں ہوا ہے سانحہ کے بعد، وہ میرے خیال ہے سانحہ تاریخ پنڈی کا سب سے بڑا جلوس تھا، کہ جس میں خواتین نے بہت بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ اور عزیز ساتھیوں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ سب کا سب اس میں کاوشیں مجلس وحدت المسلمین اور اس کی قیادت کی کوششیں تھیں۔ اسی طرح سے تنظیمی فعالیت کے حوالے سے اس دوران بھی ذاکرین کے ساتھ، علماء کے ساتھ نشستوں کا سلسلہ جاری رہا، اجتماعات ہوئے، مختلف کانفرنسز ہوئیں، ملکی سلامتی و استحکام اور وحدت اسلامی و یکجہتی کے لیے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اور عوامی تحریک منہاج القرآن اور جمعیت علماء پاکستان نیازی کے ساتھ اسٹریٹجک روابط ہوئے، سیاسی حوالے سے، قومی حوالے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اسی طرح سے ملک کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہمارے روابط ہوئے، جس میں تحریک انصاف، قاف لیگ اور منہاج القرآن اور دیگر جماعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جدوجہد اور مظلوموں کی نصرت و حمایت کی پالیسی کے تحت سنی مظلوم بھائیوں کی حمایت اور ان کے لانگ مارچ اور دھرنوں میں مؤثر شرکت کی۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ طارق قادری صاحب کے جو افراد شہید ہوئے تھے، عورتیں شہید ہوئی تھیں، مرد شہید ہوئے تھے، اس سلسلے میں جو دھرنا دیا گیا تھا اسلام آباد میں، اس میں مجلس وحدت المسلمین نے بھرپور طریقے سے ان مظلوموں کا اور ان مقتولوں کا ساتھ دیا، لواحقین کا ساتھ دیا، اور آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دھرنے کو، جب ہمیں بہت سارے لوگ ملامت کر رہے تھے، بہت سارے لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے تھے، طنز کرتے تھے، آپ دیکھیں کہ وہی ہمارا اس دھرنے کے اندر بیٹھنا، پی ٹی آئی کے ساتھ، نون لیگ کے خلاف اور منہاج القرآن کے ساتھ، عوامی تحریک کے ساتھ، نون لیگ کے خلاف، ان قاتلوں کے خلاف، الحمدللہ اس بات کا باعث بنا کہ مجلس وحدت المسلمین
ان پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ، مذہبی جماعت کے ساتھ الحمدللہ کہ اسٹریٹجک روابط قائم ہوئے، حتیٰ آپس میں محبتیں پیدا ہوئی، ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوا، اور آج جو کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے مجلس وحدت المسلمین کو وہ لوگ اون کرتے ہیں، ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں اور مختلف مسائل کے اندر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ وہی دھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تائید اور نصرت تھی، اور ہمیں اللہ نے ایک توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اپنے مسلمان شہید بھائیوں کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے بھی ہمیں اس کا ریگارڈ عطا کیا۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کیمپ لگائے گئے، تنظیمی مسئولین اور دیگر مسنگ پرسنز کے حوالے سے، رہائی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مسلسل کاوشیں ہوتی رہی۔ مسنگ پرسنز کے حوالے سے واحد شیعہ جماعت ہے، یعنی قومی حوالے سے بات کر رہا ہوں، واحد شیعہ قیادت ہے جس نے آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان میں مسنگ پرسنز کے لیے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ابھی بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ مجلس وحدت المسلمین ہے کہ جس نے باقاعدہ تحریک چلائی، اور کراچی کے اندر بھی تحریک چلی، آپ کے سامنے ہے، اور ہماری قیادت نے مسلسل مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، اور ابھی تک چل رہی ہیں۔ کوئی آفیشیل میٹنگ ایسی نہیں ہوتی جس میں ہماری قیادت مسنگ پرسنز کے حوالے سے گفتگو نہ کرے۔ کوئی پریس کانفرنسز آپ ہماری اٹھا کر دیکھ لیں، ہر پریس کانفرنس کے اندر ہم نے شیعہ مسنگ پرسنز کی بات کی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ان مظلوموں کے لیے مجلس وحدت المسلمین نے آواز اٹھائی۔ یمن کے مظلوموں کے حوالے سے ہم نے آواز اٹھائی، اس طرح سے ہفتہ وحدت اور یوم القدس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں وہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا کہ یہ ہفتہ وحدت ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر، اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا اور آپ میری رہنمائی فرمائیں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، پاکستان میں مجلس وحدت المسلمین بننے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اجتماعی سطح پر ہم نے 12 ربیع الاول سے باقاعدہ ان کے جلوسوں میں شرکت کرنا شروع کی، ان کا استقبال کرنا شروع کیا، اور ہم ان کی خوشیوں میں باقاعدہ خود شریک ہوئے، جیسے ہم 17 ربیع الاول کو کہ ان اپنے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر، اور اس سے گزارش ہے آگے تشریف لے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا عزیز ساتھیوں، 12 ربیع الاول الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر آپ سبھی لوگ ہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ مجھے تو خود یاد ہے کہ جب لاہور میں ہم نے 12 ربیع الاول کے ان کے جلوسوں میں استقبال کرنا شروع کیا تو کتنے ہمارے اہل سنت بھائی علماء، ان کے صوفی حضرات ہمیں آتے تھے، گلے لگاتے تھے، ماتھا چومتے تھے اور خوش ہوتے تھے اس بات پر کہ آپ 12 ربیع الاول کے جلوس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ توفیق ہمارے شامل حال رہی، اور اسی طرح سے ہم آہنگ دینی مدارس کے لیے اتحاد مدارس جعفریہ اور ہم آہنگ علماء کو منظم کرنے کے لیے مجلس علماء شیعہ کی بنیاد رکھی گئی۔ 2016 سے 2019 یہ جو ہمارا ٹینیور تھا یہ بھی چیلنجنگ تھا، اور اس میں بھی ہمیں بہت ساری مشکلات تھیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو قوتیں تھیں ملک کے اندر، عالمی طاقتوں کی پریشر پر وہ چاہتے تھے کہ ملت تشیع کو سیاسی میدان سے آؤٹ کیا جائے۔ مجلس وحدت المسلمین کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی وہ یہ تھی کہ دشمن ہمیں سیاسی حوالے سے آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا، اور الحمدللہ 2013 کا الیکشن بھی گزرا اور 2018 کا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ قسمت پرسی کے باوجود، فقر و فاقے کے باوجود ہمارے کینڈیڈیٹس بیچارے جن کے پاس
موٹر سائیکل میں بھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. میں خود سندھ گیا ہوں اور الیکشن کمپین میں حصہ لیا, آپ لوگوں نے بھی لیا, آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں ہماری مجلس وحدت المسلمین کے مختلف کارکنوں نے, مسئولین نے اس الیکشن کو کانٹیسٹ کیا الحمدللہ, اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو موجودہ حکومت ہے, جو آپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ رکھتی تھی, پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور آپ کے لیے بہت سارے راستے کھلے اور بہت سارا ریلیف آپ کو ملا الحمدللہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے لیے مزید حالات بہتر ہوں گے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. اسی طرح سے پاکستانی عوام کے قتل میں ملوث تکفیری عناصر کو قومی سیاسی دھارے میں لانے کی کوشش بہرحال یہ جاری رہی اور ابھی بھی جاری ہے. اس میں بھی مجلس وحدت المسلمین کا موقف بہت واضح تھا, اس کی تفصیل خود راجہ صاحب بیان کریں گے. لیکن کارکردگی کے طور پر عرض کروں کہ ہمیں تکفیریوں کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی گئی, لیکن مجلس ان کے ساتھ بیٹھی نہیں. اپنا موقف بھرپور طریقے سے ہم نے بیان کیا, مختلف آفیشیل میٹنگز میں ہم گئے, لیکن ہم کسی بھی تکفیری کے ساتھ نہیں بیٹھے, کسی بھی کل عدم جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھے الحمدللہ. یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی. اور اسی ٹینیور کے اندر مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل قائد وحدت علامہ راجہ ناصر صاحب نے 87 روزہ بھوک ہڑتال کی. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی شیعہ تاریخ میں پہلا عالم دین ہے کہ جس نے پاکستان میں ہونے والی ناانصافی اور ظلم کے خلاف جب حکومت اس ظلم کا مداوع کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو علامہ راجہ ناصر صاحب نے 87 روزہ بھوک ہڑتال کی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں, شیعہ تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے. اس زمانے میں لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, نہ جانے کیا کیا باتیں کی. گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, انہیں سوائے باتیں بنانے کے کچھ نہیں آتا. لیکن شیعہ تاریخ کے اندر ہمارے علماء نے بھوک ہڑتال کی اور وہ ساری اسناد پھر جب سوشل میڈیا پر آئیں تو ان کی زبانیں بند ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ بھوک ہڑتال جو پارچنار کے مسئلے سے شروع ہوئی تھی, جس میں ہماری شہادتیں ہوئی, مسنگ پرسنز کے حوالے سے, شیڈیول 4 کے حوالے سے اور دیگر شیعہ مسائل کے حوالے سے, علامہ راجہ ناصر صاحب نے بھوک ہڑتال کی. اور میں یہ کہوں گا کہ تنہا ایک شخص کا بھوک ہڑتال کرنا اور پورے پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کا متوجہ ہونا اور موجودہ وزیر اعظم سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا آپ کی طرف رخ کرنا اور علامہ راجہ ناصر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ آپ یہ بھوک ہڑتال ختم کریں, ہمارے موقف کی تائید کرنا, شیعہ نسل کشی کی اصطلاح کی تائید کرنا کہ ہاں یہ شیعہ نسل کشی ہو رہی ہے. یہ اس زمانے میں جب رائے صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ہی یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ پاکستان کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھوک ہڑتال ایک تاریخی بھوک ہڑتال ہے اور ہم نے واقعاً اس کے اوپر کام نہیں کیا, اس پہ کام ہونا چاہیے. کاش ہمارے اہل قلم حضرات اس کے اوپر کچھ لکھتے. اس کے علاوہ شیعہ سنی مشترکہ فورم تشکیل دیا گیا فرقہ واریت کے خلاف, اور JUP نیازی گروپ کے ساتھ, قرآن کے ساتھ
عوامی تحریک کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ. اس کی تفصیل اگر اسد بھائی کو موقع دیا گیا تو انشاءاللہ یہ بیان فرمائیں گے. اس کے علاوہ تربیتی حوالے سے فعالیت الحمدللہ بے سر و سامانی کے باوجود ہمارا تربیتی نظام کسی طرح سے چلتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ مجلس وحدت المسلمین کی قیادت اس مسئلے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھی اور بار بار یہ تاکید فرماتے رہے کہ ہمیں اپنے تربیتی امور کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن واقعاً مجھے افسوس ہے, دلی افسوس ہے کہ ہم ان کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکے. ہمیں جس طرح سے تربیتی کام کرنے چاہیے تھے ہم نہیں کر پائے. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ ورکشاپس ہم کر پائے, مختلف سطح کے, مرکز کی سطح کی بھی ورکشاپس ہوئیں. خود راجہ صاحب ان ورکشاپس کے اندر بیٹھے ہیں, پوری کابینہ ہماری بیٹھی ہے. اسی طرح سے صوبائی مسئولین کی ورکشاپ ہوئی ہے, ضلعی مسئولین کی ورکشاپس ہوتی رہی مسلسل, آپ سب کو معلوم ہے. البتہ جس طرح سے ایک آئیڈیا تھا ہماری قیادت کا, ہم اس طرح سے اسے نہیں کر پائے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹینیور میں آپ سب عزم کریں گے کہ انشاءاللہ بہتر انداز سے ہم اپنی تربیتی امور کو منظم کر سکیں انشاءاللہ, اور اپنے لوگوں کی تربیت کر سکیں. جتنی تربیت بہتر ہوگی اتنا زیادہ انشاءاللہ ہماری تنظیم مضبوط ہوگی. اسی طرح سے تنظیم سازی کے حوالے سے ماشاءاللہ کچھ کوشش کی گئی ہے, اس میں بھی کچھ کمزوریاں رہی ہیں, لیکن آخری جو ٹینیور ہمارا تھا, ٹینیور کا جو آخر تھا, اس میں باقاعدہ چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی اور ایک باقاعدہ ایک کمیٹی بنا کر پورے پاکستان کے اندر تنظیم سازی کی گئی جو قابل ستائش ہے. اسی طرح سے خیر العمل جو ہمارا ایک بہترین فلاحی ادارہ ہے, مجلس وحدت المسلمین کے بعد تاسیس کے بعد سے ہی یہ اپنی بہترین خدمات پیش کرتا رہا اور مختلف شہروں کے اندر مساجد, مراکز, وہ سلسلہ جاری رہا. یعنی اس وقت بھی مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ الحمدللہ پائپ لائن کے اندر ہیں, اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں جس کی تفصیلات خود مسئول محترم ہی بیان کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کارکردگی کافی ہے. یہ ہماری بہت ساری کارکردگی میں سے صرف کلیات ہی بیان کی ہیں. آپ سب بہتر جانتے ہیں, بلکہ آپ سب مسئولین ہیں. آپ سب کی اگر یعنی ہماری فعالیت کیا ہے, مرکز کی فعالیت اصل میں آپ کی فعالیت ہے. یعنی اگر صوبوں کی فعالیت اگر ہم نکالیں تو آپ سوچو کہ کتنی کارکردگی بنے گی. تو کام آپ کا ہے, کارکردگی ہماری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ اس ملت اور اس مکتب کی خدمت کر سکیں.